جناب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 23 مارچ کی مناسبت سے راہ ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات, اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ دو مختلف سیگمنٹ ہم اس میں کریں گے. پاکستان کے اور شہر کراچی کے نوجوانوں کی آپ سے ملاقات کروائیں گے جو کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کی اور خصوصاً شہر کراچی کی, کیونکہ شہر کراچی منی پاکستان ہے, پاکستان کا نمائندہ ہے, تو کراچی کی خدمت پاکستان کی خدمت ہے, تو اس کی خدمت میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے آپ کا ان سے تعارف کرواتے ہیں. پہلے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ صحافت کے طالب علم ہیں جامعہ کراچی سے, اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک اسپیکر بھی ہیں, ایک اچھے لکھاری بھی ہیں, ہادی نسیم فاروقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں ہادی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. بہت شکریہ ہادی ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. بالکل بالکل, بہت شکریہ, آپ نے بلایا, دعوت دیا میں یہاں پر. بہت شکریہ. دوسرے مہمان میرے ساتھ جو موجود ہیں, جہاں ہم نوجوانوں سے ناظرین آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پبلک اسپیکر ہیں, کوئی NGO چلا رہے ہیں, تو وہیں ہم نے ایک ایسے نوجوان کو بھی آپ کے درمیان بلایا ہے جو الیکٹڈ یوتھ کونسلر ہے, کیونکہ جو حالیہ بلدیاتی انتخابات 2015 میں ہوئے اس کے بعد ایک نئی چیز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ جہاں ہر ایک کی نمائندگی ہے, اقلیتوں کی نمائندگی ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے ان کے نمائندے موجود ہیں, تو وہیں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا اور وہ یہ تھی کہ نوجوانوں کا نمائندہ ہونا چاہیے. تو آپ UC2 ماڈل کالونی سے الیکٹڈ یوتھ ریپرزنٹیٹیو ہیں, سعد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ناظرین یہ ہمارے دونوں مہمان ہیں, ان سے باتوں کا سلسلہ ہوگا. ہادی آپ سے شروع کرتے ہیں. 23 مارچ کا آج دن ہے اور 23 مارچ ہم منا رہے ہیں اور یوم تجدید عہد کہا جائے. یہ بتائیں کہ جب اس طرح کا کوئی دن آتا ہے, چاہے 6 ستمبر ہو, 14 اگست کا دن ہو, کیا آج کے نوجوان میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ناظرین اس کا اظہار میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ ہم نے مہمان بلائے تو پوچھ رہے ہیں, ان سے ضروری ہے, اور یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی میں بھی نوجوان ہوں. تو ہادی. سبحان بھائی, 6 ستمبر ہو گیا, 14 اگست ہو گیا, 23 مارچ ہو گیا, یہ دن جب بھی آتے ہیں نا تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑے بزرگ سب کے اندر ایک پاکستان کی محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں حالیہ ہونے والے 14 اگست جو ہمارا بھی گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جب نکلا ہے نا روڈ کی سڑک پہ, ایک محبت تھی پاکستان کے لیے, کچھ کرنا ہے, آگے بڑھیں گے, پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں گے. جو بزرگ تھے وہ بچوں کو دیکھتے تھے کہ یار یہ کچھ بن کے دکھائیں گے, ہم نے جو وقت گزارا ہے یہ اب اچھا کر کے دکھائیں گے. اب اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایسا نہیں تھا. 14 اگست آتا تھا, 6 ستمبر آتا تھا. میں آپ کو بتاؤں اکثر ہم نوجوان ایسی تھی ہماری کہ جن کو تاریخوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس تاریخ کو ہوا کیا ہے. بالکل. وہ 25 دسمبر سمجھ رہے ہوتے تھے کرسمس آتا ہے. 25 دسمبر کو آپ کے ان کا قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں تھا, علم نہیں تھا بالکل بھی. یہاں سے ہم نے پوچھا ڈیفنس ڈے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ بتاتا چلوں. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے ایسی پوچھا کہ یار بتاؤ ذرا ڈیفنس ڈے کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا یار ہو سکتا ہے ڈیفنس کے علاقے میں کوئی تقریب منائی جاتی ہے تو اسے ڈیفنس ڈے کہتے ہیں. تو اس چیز کی لا علمی اتنی تھی ان لوگوں کے اندر کہ پتہ نہیں تھا ہمیں کہ پاکستان کی تاریخ, پاکستان کی کس حساب سے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے, ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی. لیکن اب وقت آہستہ آہستہ جو آگے بڑھ رہا ہے نا, ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں, ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. بالکل, ہمیں کر کے دکھانا ہے. اب جو ہو گیا, جو گزر گیا, آگے کا سوچنا ہے. اور یہ اب مجھے بہت بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ اب 23 مارچ ہے آج, اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب جو ہے 23 مارچ کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا تھا اور کدھر ہوا تھا, کس حوالے سے ہوا تھا. لیکن ابھی اگر آپ کسی جا کے پوچھیں تو انہیں پتہ ہے قرارداد پاکستان کہاں منظور ہوئی تھی. بیسک سوال جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرارداد پاکستان کہاں منظور ہوئی, کیا ہوا تھا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان ہمیں کب ملا, کس طریقے سے ملا, اور کیا جدوجہد ملی. تو اب لوگوں کو علم ہونا شروع ہوا ہے, لوگوں نے پڑھنا شروع کیا پاکستان کے بارے میں, اور میرے خیال میں بہت اچھا بات, بہت اچھی ہے یہ. بالکل, اور اس میں کچھ ابھی بھی خاصی کمی موجود ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہر چیز فوراً نہیں ہوتی نا, آہستہ ہوتی ہے, گروتھ ہو رہی ہے. اور اچھی بات مجھے پتہ ہے کیا لگ رہی ہے, نوجوان اب بزرگوں کی تربیت کر رہے ہیں. نوجوان کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بالکل, اب جوان بن رہے پیر کے استاد, انہیں پتہ ہے وہ دکھانے کے دیکھیں جو ہو گیا, جو ماضی ہو گیا, میں آگے کا سوچنا ہے, آگے بڑھنا ہے, منزل پہ نظر رکھنی ہے. چلیں یہ تو ایک وہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا نا, آپ صحافت کے طالب علم, یہ صحافیوں والی بات تھی. ہمارے ساتھ یوتھ کونسلر بھی موجود ہیں, اور کونسلر ہیں تو یقیناً سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہوگا. صحافت اور سیاست کو ناظرین ہم نے ساتھ بٹھایا ہے. تو یہ بتائیے کہ ساتھ کی جس طرح انہوں نے بات کی کہ لوگوں کو علم نہیں ہے, اس طرح لوگ جانتے نہیں ہیں,
کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ لوگوں کی جو والدین ہیں ان میں ان کی یہ کوتاہی ہے یا کسی اور سطح پہ ہم غفلت برت رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اہم چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صوبان بھائی، آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں پر اور یہ قابل سمجھا کہ میں راہ ٹی وی کے پروگرام میں آ سکوں. دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ راہ روی کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے اس نوجوانوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کون سا دن منانا چاہیے اور کون سا نہیں منانا چاہیے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ورکنگ چل رہی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو نا تو اس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نوجوانوں میں فحاشی اور ریانی پھیلا دی جائے. بالکل. تو بس نوجوانوں کے اندر فحاشی اور ریانی پھیلا دی گئی ہے اور اس فحاشی اور ریانی کے نتیجے میں جو پورا سسٹم آگے بڑھا ہے، اس کے نتیجے میں آج کا نوجوان 14 اگست کا دن بھی بھول چکا ہے، آج کا نوجوان 23 مارچ کا دن بھی بھول چکا ہے، آج کا نوجوان جو ہے وہ 6 ستمبر کا دن بھی بھول چکا ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس حوالے سے کیا چیزیں ایسی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. تو میں ایز اے یوتھ کونسلر، میں جو اپنی ماڈل کالونی کے اندر میں یہاں پر یوتھ کونسلر ہوں، تو ہم نے انشاءاللہ اسی 23 مارچ کے دن جو ہے وہ ہم نے ایک یوتھ سینٹر کا افتتاح کرنے کا جو ہے وہ انشاءاللہ ارادہ کیا ہے. اور کہاں کر رہے ہیں؟ یہ ماڈل کالونی میں ہی ہے؟ جی بالکل، ماڈل کالونی میں ہی ہے ہمارا یہ یوتھ سینٹر، اور قرآن انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ ہے مین 9C کے اسٹاپ پر. اور اس کے اندر بہت سی ایکٹیویٹیز ہم نے جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس 23 مارچ کے دن سے ہی ہم نے اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ آغاز کرنا ہے اور اس کے افتتاح جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کروائیں گے 23 مارچ کو. اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کے کورسز ہیں ہمارے دیگر، اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈور ایکٹیویٹیز ہیں کچھ، اور جو باڈی بلڈنگ آج کل نوجوانوں کے اندر بہت ہی زیادہ پروان چڑھ رہی ہے یہ ایکٹیویٹی، اس کو ہم نے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں تاکہ نوجوان جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے، نوجوان جو ہے موبائل سے نکل کے، نوجوان جو ہے فیس بک سے نکل کے، انٹرنیٹ سے نکل کے بالکل اس طرف کی سرگرمیوں کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان سے محبت بھی بڑھے گی. 23 مارچ کا دن بھی یاد رہے گا، 14 اگست کا دن بھی یاد رہے گا، 6 ستمبر کا دن بھی یاد رہے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ آگے کی سمت جو ہے وہ بڑھنے لگے گا. آپ نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے نکال رہے ہیں جبکہ ہمارا چینل انٹرنیٹ پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یوتھ سینٹر جو آپ بنا رہے ہیں اس میں کیا ممبرشپ ہے، کوئی فیس ہے، رعایتی ہے، کیا معاملہ؟ بالکل، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا اور میں بہت اہم اور واضح بات بتانا بھول گیا. اس کے اندر جو جے آئی یوتھ ہے، جو جے آئی یوتھ نوجوانوں کے اندر کام کر رہی ہے، جے آئی یوتھ کا فل آپ اگر جماعت اسلامی یوتھ. اچھا، یہ میرے خیال ہے یہ حالیہ دنوں میں بنائی گئی ہے. بالکل، حالیہ دنوں میں جو ایکٹیو ہوئی ہے اور اس حوالے سے کافی ایکٹیویٹیز اس کی سامنے آئی ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ کی صورت میں اس کی کافی ایکٹیویٹیز پورے کراچی میں جو ہے وہ انہوں نے یہ سسٹم اپنا کچھ شروع کیا ہے. بڑے لیول کے اوپر بلڈ ڈونیشن کیمپ بہت منظم انداز میں، بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے، بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے جو ممبرشپ اس کے اندر رکھی ہے یوتھ سینٹر کی، یوتھ سینٹر میں وہی انٹر ہو پائے گا کہ جس کے بعد سے جے آئی یوتھ کی ممبرشپ ہوگی. اس کی بڑے پیمانے کے اوپر انشاءاللہ پبلسٹی ہم کر رہے ہیں اپنے سے یوتھ سینٹر کی جو ہم نے بنایا ہے ماڈل کالونی کے اندر. اور تمام ہی نوجوانوں کو اس کے اندر دعوت ہے کہ آپ یوتھ جے آئی یوتھ کا حصہ بنیں، اس فارم کو فل کریں، اور آپ اندر آنے کے بعد پھر آپ جم میں بھی جا سکتے ہیں، آپ انڈور ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، فیضیاب ہو سکتے ہیں. بالکل، کمپیوٹر کورسز بھی پھر آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آگے اس میں مزید ہم نے چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں کہ ہماری عربی گرامر کی کلاسز بھی بالکل اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ ایڈ کرنی ہے. اور جس طرح نوجوانوں کا رجحان انشاءاللہ بڑھتا جائے گا ہم اس کو جو ہے وہ مزید مینٹین کریں گے، مزید اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، آگے لے کے جائیں گے، اور سارا کچھ نوجوانوں کے رجحان کی طرف ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ماڈل کالونی کے نوجوان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوں گے، اس کو ویلکم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ جوائن کریں گے. آپ چونکہ ایک عام نوجوان ہیں، بالکل آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل میرے سر پہ سیکھ نہیں ہے. کیا کریں جناب، صحافت کے اسٹوڈنٹ تو اگر کر لیا نا تو برباد نہیں لگے گا کہ یہ لفافہ صحافی ہے، تو اسی لیے کچھ سے بچتے ہیں. آپ بحیثیت نوجوان اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا ہے نا کہ انسان تنقید کرتا ہے، تنقید برائے تنقید بے انتہا، میں کہتا ہوں معاف کیجئے گھٹیا حرکت ہے. تنقید برائے اصلاح، بالکل یہ بہترین چیز ہے. آپ کوئی قدم تو اٹھائیں،
یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے کوئی قدم تو اٹھایا, ان کے لیے ان کو جو ایک گھر کی دیواری کے اندر بند ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ نا وہ اپنے آپ کو بند کر لیا, ایک ایسے انٹروورٹ بن گئے, ایسے کہ دوسروں سے رابطہ نہیں کرتے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں کس حال میں, بالکل آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا باپ کس مشکل سے کما کے آپ کو لا کے دے رہا ہے, آپ نے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس چیز سے نوجوان کو نکالنا تھا. نوجوان کا مطلب کیا ہے؟ نیا جوان کہ جو ابھی جوان ہوا ہے اس کو آگے جا کے اپنے خاندان کا سپوت بننا ہے, کندھا بننا ہے, سہارا بننا ہے. اگر وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے گا تو کس طریقے سے آگے بڑھائے گا اپنے گھر کو؟ جے آئی نے جس طریقے سے یہ بنایا ہے, میں کہتا ہوں اگر ماڈل کالونی میں اگر اس طریقے سے کہا ہے تو میں کہتا ہوں دوسروں کو باقاعدہ اسی کیمرے کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ یہ قدم دیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیے, اپنے علاقوں میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ملائیے. یہاں کے لوگ کرنے والے بہت ہیں, وہ صرف چاہتے ہیں کوئی انیشیٹ کرے, کوئی ساتھ دینے والا ہو. وہ آپ کو امداد کرنے کے لیے بہت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے. میں آپ کو ایک یہاں پہ واقعہ بتاؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ یار مجھے نا یہاں پہ سلور جوبلی کے باہر جو ہے نا کچی آبادی ہے, سلور جوبلی جامعہ کراچی کا بڑا تاریخی گیٹ ہے. جی, سلور جوبلی جو ہے اس کا تاریخی گیٹ ہے, اس کے باہر اسٹوڈنٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہاں کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے, یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جناب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مشکل کس طریقے سے ہو رہی ہے, ہم آپس میں کچھ نہیں کریں گے, ہم کیسے ان کے مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں. ہاں, ہم جائیں گے ان کو پڑھائیں گے, ہم ان کی کلاسز لیں گے, ہم ان کو فراہم کریں گے, تعلیم فراہم کریں گے, اپنا کردار ادا کریں گے. انہوں نے خود آئیڈیا بنایا اور جا کے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد میں آج آپ کو بتاؤں, کل میرے ان کے لیے اس آبادی کے اندر لوگوں نے اسکول بنا کے دیا, اسکول بنا کے دیا, باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے اب اس اسکول کی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جائیں گے وہاں پہ اسکول میں جا کے پڑھائیں گے. صرف اس بات کا ہوتا ہے آپ انیشیٹ کریں, آپ کو امداد کرنے والے لوگ بہت ہیں. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں میں, آپ کے روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تماشا دیکھنے والے بہت کھڑے ہو جائیں گے. کوئی ایک صرف آگے بڑھ کے کہے نا کہ یار چلو زخمی کو لے کے تو چلو, فوراً سارے گاڑیاں لے کر آتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ تماشا دیکھنے والوں سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اٹھاتے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, اسپتال لے کر جاتے ہیں. تماشا دیکھنے والوں کا رش جو ہوتا ہے نا, وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار کوئی انیشیٹ کرے, کوئی آگے بڑھے, قدم اٹھائے. آپ جب تک یہ قدم نہیں اٹھائیں گے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا اصلاح کرنے. آپ نے خود کوئی نہ کوئی ادارے بنانے ہوں گے کہ جو آپ کے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے, ان کا دماغ بنائے کہ آپ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے جس طریقے سے جے آئی نے یوتھ کا فورم بنایا ہے, اگر یہ دوسرے بھی بنائیں, دوسرے بھی اسی طریقے سے کام کریں اور لوگوں نوجوانوں کو نکال کر تمام طلبہ تنظیمیں یار آپ کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہے. بالکل, یہ پاکستان کے لیے اگر آپ ایک نہیں ہوں گے تو پھر آپ باہر سے کوئی آئے گا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے گا یار دیکھو یہ برا بات کر رہے ہیں, دوسرا اس کے پاس جا کے کہے گا آپ بری بات کر رہے ہیں, تیسرا فائدہ اٹھاتا رہے گا, آپ آپس میں لڑتے رہیں گے. تو میرے خیال میں ہم سب کو نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اقدام اٹھانے پڑیں گے. امداد کرنے والے لوگ بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ لوگوں کو بہت امداد دیتا ہے اور چلاتا ہے ملک کو. تو یہاں پہ ہادی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, یہ حقیقی پاکستان ہے. یہ بالکل بالکل. پھر دوسرا اسٹیپ وہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پناہی کریں گے. بالکل, یہ حقیقی پاکستان ہے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جی جو دکھایا جاتا ہے کہ خالی شر رہ گیا, خیر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو خیر کی جو چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں, یہ پاکستان کا سرمایہ, یہ حقیقت ہے ہماری, یہ پہچان ہے. مسئلہ یہی نا سبحان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر موجود پتہ ہے کیا چیز ہے, ہم شرافت نہیں دیکھتے, ہم شر اور آفت دیکھتے ہیں. زبردستی, ہمیں شرافت دیکھنی ہے بھائی. ہمارے لوگوں کے اندر کیا اچھائی موجود ہے, ہمیں وہ نکالنی ہے. برائی بہت دیکھ لی لوگوں نے یار, بہت کر لیا, ہم لوگوں نے بہت سہ لیا. اب آگے بڑھنا ہے, نوجوانوں کا ساتھ دینا, اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میرے بھائی پاکستان ہم آپ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, مزید آگے بڑھتا رہے گا. ساتھ جس طرح انہوں نے بات کی کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا, یعنی کہ ایک لڑی میں پرونا پڑے گا, سب کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا, اختلافات بھلانے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو نوجوانوں کے اندر جو سیاسی بنیادوں پہ اختلافات موجود ہیں, ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ یا آپ لوگ اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. اور اختلافات کے خاتمے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نوجوانوں کے اندر تعلیمی شعور ہے. بالکل, اگر نوجوانوں میں تعلیمی شعور بہتر ہوگا تو نوجوان ان سب چیزوں کو بھول جائے گا. نوجوان یہ کہے گا کہ جو ڈیلیور کر رہا ہے, جو پرفارم کر رہا ہے, اسے ووٹ دو, اسے آگے لے کر آؤ تاکہ وہ ایمانداری سے ڈیلیور کر سکے. پھر نوجوان یہ نہیں سوچے گا کہ یار وہ میری قوم کا ہے, وہ میری ذات کا ہے, وہ میری برادری کا ہے, وہ میری جو ہے وہ رشتہ دار ہے. پھر یہ نہیں سوچے گا.
اس لیے ہم پورے پاکستان کے اندر جب ہم یہ بات کرتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ایک اوور آل یہ کلچر ہے کہ بس جو جہاں کا ہے وہیں پر ہی جا کے اس کا جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، وہیں پر جا کے اس نے ووٹ دینا ہے، انہی کو لے کے اس نے آگے آنا ہے، انہی کا میئر آنا ہے، انہی کا وزیر اعلیٰ آنا ہے، کوئی چینج نہیں آنا. اچھا ویسے آپ سیاست دان پورے ہیں تو آپ یوتھ کونسلر لیکن پوری سیاست دانوں والی باتیں کر رہے ہیں. جب اس کیا کہنا چاہیے گندگی میں اتر ہی گئے تو ویسے گندگی تو نہیں کہنی چاہیے. میں تو اب تک جب سے ہوں اللہ کا شکر ہے چیزوں کو درست پایا ہے، درست کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرے. مجھ سے اوپر جو لوگ ہیں ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان کے لیے میں ہدایت دے سکتا ہوں، ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن جو مجھ سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے تو میں جو کچھ کر سکتا ہوں، جو میں کروں گا وہی وہ کریں گے نا. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کی بھی ہیں. مطلب میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ہی یو سی آفس کے اندر 5 سرٹیفکیٹس بنوائے جاتے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹس کی فیس بمشکل ان سرٹیفکیٹس کے اندر مشکل سے 40 سے 50 روپے سرکاری جو ہے وہ اس کی لاگت آتی ہے. ٹھیک ہے، اس سرٹیفکیٹ کی برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ڈائیورس سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ اور رہائشی سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. تو اب سسٹم میں ہم آئے ہیں، ہم یو سی آفس میں آ کے انٹر ہوئے ہیں، معاملات کو ہم نے دیکھا ہے، تو ہم نے اس کی فیس جو ہے وہ 300 روپے کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہی فیس مطلب میرے اپنے بھتیجوں کے سرٹیفکیٹ 1700 اور 1800 روپے میں بنے اسی آفس کے اندر. اچھا آپ لوگوں نے یہ کم کی ہے؟ بالکل ہم نے کم کی ہے، اور ہم نے فکس کر دی ہے کہ یار یہ فیس یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں دینی ہے. آپ نے اس سے زیادہ دینی ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور لوگوں نے بعض اوقات ہمیں بتایا بھی ہے شروع کے دنوں میں. اس کے بعد الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہیں، ہم نے اپنے طور پہ جو چیزیں کو کنٹرول کیا ہے نا. بالکل. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ جو اس کا ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے چیزوں کو کنٹرول کرے. پھر جو آپ کا سوال تھا نوجوانوں کے حوالے سے، تو نوجوان کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہے نوجوان بھی بہت سی قومیتوں میں اور لسانی بنیادوں پہ تقسیم تھے، لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں آج کے نوجوان کو تو تقسیم مجھے لگتا ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے، یا میں امید کی باتیں کر رہا ہوں، میں صحیح ہو سکتا ہے میں صحیح نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نوجوان اس تقسیم سے اب باہر آ رہا ہے. نوجوان کہہ رہا ہے جو کراچی کے لیے کوئی بات کرے گا، کوئی پاکستان کے لیے بات کرے گا، جو بہتری کی بات کرے گا، جو پازیٹیو بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے. وہ چاہے پھر فکسٹ والا ہو، پھر چاہے وہ الخدمت کی کوئی کمپین ہو، پھر چاہے وہ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل والوں کی کوئی کمپین ہو، پھر بہتری کی کوئی بھی کمپین ہو، تو نوجوان جنید جمشید کے ساتھ بھی جا کے کھڑا ہوگا. پھر جو فکسٹ والا جہانگیر ہے اس کے ساتھ بھی جا کے کھڑا ہوگا. تو نوجوان کو ایکٹیویٹی چاہیے، اور ایکٹیویٹی پازیٹیو ایکٹیویٹی چاہیے. سب سے پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے میں جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جو کوئی اچھا اقدام کر رہا ہے، پازیٹیو اقدام کر رہا ہے، نوجوان اس کی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو سائن ہے پوری پاکستانی سوسائٹی کے لیے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کراچی کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ کچرے کا ڈھیر کراچی ہے، اور اسی لیے بہت کچرے کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا. بلکہ ناظرین میں ان کا آپ سے ایک معاملہ بھی شیئر کروں. ابھی آف کیمرہ ہے مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ جناب میں کوئی فیس بک پہ اسٹیٹس ڈالتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کچرا نہیں اٹھوایا آپ نے. اچھا یہ کیسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ فیس بک پہ بھی لکھ رہے ہیں تو لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ بھائی کچرا تو اٹھوا دیں. ٹھیک ہے کہ صحیح ہے، میرا ڈومین یہ نہیں ہے. نارملی جو کچرے کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جنرل کونسلر یا لیبر کونسلر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یوتھ کونسلر ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، پچھلے سال ہم نے ایک ٹورنامنٹ منعقد کروایا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اسکولس کے اندر میں ٹیلنٹ ایوارڈز کا انعقاد کروایا، اور پھر ابھی فوراً ہی جو ہے وہ 23 مارچ کو جمعرات کے دن انشاءاللہ یوتھ سینٹر کا افتتاح ہے. تو صحیح ہے میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس سسٹم کا حصہ تو ہوں نا، میں اس کیبنٹ کا حصہ تو ہوں نا، میں جواب دے تو ہوں نا. دیکھیے یہ جو اپروچ ہے نا کہ میں نے دینا پڑے گا جواب، کہ میں اس چیز کے ساتھ منسلک ہوں، میں نے بتانا پڑے گا. مطلب ویل ڈن، ویری گڈ اپروچ. تو یہ بہرحال ضروری ہے، اور ہمیں ایک تو میرا بھی اپنا یہی کہنا ہے، ماننا ہے، اور اوپر سے بھی یہی ہدایات ہیں ہمیں کہ یار ٹھیک ہے سسٹم کے اندر اب آ گئے ہیں، ہمیں پتہ تھا ان تمام مسائل کا سامنا ہم نے کرنا ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پہ جتنا بھی کچھ ہو سکتا ہے، جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جتنے سسٹم کو ہم اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. بالکل ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہادی میرا خیال ہے یہ پہلے کونسلر ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اختیارات اختیارات کا معاملہ ہے نا، یہ اختیارات کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، اختیارات تو جناب لینے پڑتے ہیں. وہ میٹرک کے اندر ہمارے ایک ٹیچر تھے فزکس کے، انہوں نے کہا بیٹا تم لوگ ابھی میٹرک میں ہو، پیپرز ہونے والے تھے، کہنے لگے جب انٹر میں جاؤ گے نا، پیپر میٹرک کے اندر نا نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس لینے ہوتے ہیں. انٹر کے اندر نا دانت میں سے کھینچ کے نکالنا ہوتا ہے نمبر.
تو اختیارات کا معاملہ خصوصاً کراچی کے ایسے ماحول کے اندر نا بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو کچھ پہلے خود سے کر کے دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اختیارات اپنے آپ چل کے آپ کی دہلیز پر آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو بہترین بات ہے سبحان بھائی. میں یہیں پہ ایک چیز ذرا سا ایڈ کرتا چلوں ان کی بات سے جوڑ کر. ضرور کریں. جیسے انہوں نے بات کی نا, بہت اچھی بات لگی ہے مجھے کہ انہوں نے کہا کہ میرا ڈومین نہیں ہے لیکن میں جواب دہ ہوں. بالکل یہ چیز مجھے, میں آپ کو ادھر ہی لوگوں کو ذرا سا تھوڑا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ سیاست, ہماری جو سوچ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ سیاست اور پولیس یہ ادارے رشوت والے, ہمارے اندر سوچ پروان کر گئی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے خاندان میں, یار پولیس میں نہیں جانا ہے ہمارا رشوت بہت ہے, یار سیاست میں نہیں جانا بڑی گندی چیز ہے. میرے بھائی بن کیسے گئی وہ گندی؟ آپ نے اور ہم نے بنائی ہے نا. آپ کو اتر کے سب سے بڑا, یار میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جہاد پتہ ہے کیا ہے, ہمیں جو پوسٹ ملی ہے نا اس کا حق ادا کرنے میں. ہمیں جس سیٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے, اگر ہمیں پولیس کے اس میں بھیجا جا رہا ہے تو وہ کام جو کوئی رشوت لے کر کرتا ہے ہمیں ایمانداری سے بغیر رشوت یہ کر دینا چاہیے. ہمیں اگر بھیجا جا رہا ہے سیاست کے اندر تو اگر ہم وہاں پہ موجود ہیں تو ہمیں لوگوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ یار ہمیں آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. آخرت میں جب ہمیں پکڑا جائے گا کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ اگر ہم پولیس کی سائڈ آ جائیں, یار ادارہ ہے بالکل کہیں نہ کہیں سے گندا ہونا شروع ہوا ہوگا نا. آپ ٹھیک ہے بہت عرصے سے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے لیکن ان میں تھوڑا سا تو ایمان ہوگا نا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, آپ اپنا کام تو کرو, آپ اپنا کام کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ یار اگر یہ ادارہ ہے ہمیں اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دینا ہے. اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا تو میرا کام بنتا ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں روز جا کے کلاس لوں. میں یہ بہانے نہ بناؤں کہ جناب کہ ٹیچر نہیں آتے پڑھانے کے لیے, لیکن ٹیچر موجود ہوتے تو ہیں. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ آپ جب تک یہ جائیں گے نہیں نا کالج میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا, تو آپ کے پاس بنانے کے لیے بہانے بھی بہت ہوں گے. تو اس چیز کو ہمیں شروع سے ہی نگیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ روزانہ آپ کو اب جواب دے رہنا پڑے گا. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ کو جواب دے رہنا پڑے گا, آپ کو اگر آپ اپنے والدین کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا آپ کو. پھر اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا. پھر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اتریں گے تو بھی آپ کو جواب دیں, لیکن ان سب کے جواب دیں آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانا پڑے گا یار. کہ اگر اس طریقے سے نہیں بنائیں گے تو آپ میرے خیال میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جسے کہتے ہیں کہ اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ روز کی بنیادوں پہ میں نے کیا کچھ چھوڑا ہے, کیا کچھ پایا ہے. جس طرح ہادی آپ نے بات کی کہ ہر ایک کو جس سیٹ پر آپ ہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے, تو آج آپ دونوں کو نوجوانوں کو ہم نے اپنی آواز سامنے لانے کا موقع دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں حق ادا کر رہا ہوں؟ کیونکہ اپنے بارے میں خود رائے قائم کرنے سے بہتر ہے دوسروں سے پوچھ لیا جائے. بھائی بڑا آپ نے صحافتی سوال کر لیا بھائی. تو دیکھیں سوال آپ نے نوجوان کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں مجھے آج تک, میں آپ کو ایک ایگزامپل, ایسی میں ہر چیز ایگزامپل کے ساتھ تھوڑا سا جوڑتا چلوں کہ آج کا بچہ دیکھا ہوگا آپ نے, آج کے بچے جو ہیں ان کو موبائل دیں آپ, وہ گیم انسٹال کرے گا, گیم ڈاؤن لوڈ کرے گا اور کھیلنا شروع کر دے گا. جو آپ کو اس عمر میں, جس عمر میں آپ مٹی کھاتے تھے, اس عمر میں وہ جب چھوٹا بچہ جب گیم انسٹال کر کے کھیلنا شروع کر دیتا, تو مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسل ہمیشہ اپنے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو اپنے ڈی این اے میں لے کر آ رہی ہے یار. بالکل اس کو اپنے ذہن میں لے کر آتی ہے کہ اگر جب وہ آگے اس سے پتا ہوتا ہے آپ سے ایڈوانس ہے, وہ بالکل ہے آپ سے ایڈوانس ہے. تو یہ چیز آپ کو بھول جائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نوجوانوں کو جب تک کہ چانس نہیں دیں گے تو بھائی نئی سوچ نہیں آئے گی معاشرے میں. آپ وہی بیٹھے رہیں گے پیچھے کہ نہیں جناب ہم تو پچھلے دور میں ایسا کرتے تھے اور آج بھی ویسے ہی چلے گا. نہیں ہے جناب, وہ معاشرہ بدلنا پڑے گا, نوجوانوں کو آگے لانا پڑے گا. نہیں لائیں گے تو میرے بھائی پیچھے رہتے چلے جائیں گے. اب تو لینڈ لائن بھی ختم ہو گیا ہے, اینڈرائڈ فون آ گئے ہیں, تار والے بھی ختم ہو گئے. بالکل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نوجوانوں کو موقع دیں, ہر نوجوان کو موقع دیں, مطلب اگر کوئی وہ طبقات پہ نہیں رکھیں کہ اس گھر میں رہنے والا, بڑے گھر میں رہنے والا ہی صرف نوجوان ہے. بالکل, مکئی بیچنے والا بھی نوجوان ہے, وہ سڑک پہ گھومنے والا, بوری اٹھا کے پھرنے والا بھی نوجوان ہے. آپ نے اس کا بھی سننا ہے کہ اس کو کس مسائل کا سامنا کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہادی کہ وہ جو نوجوان ہے کہ جو منفی راستے کی جانب نہیں جا رہا, جو بھیک نہیں مانگ رہا, بالکل محنت کر کے کما رہا ہے. میں جاؤں گا ساتھ کی جانب, کیا میں اپنی سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ ہاں, مجھے بہت خوشی ہوئی جب سے آپ نے راہ ٹی وی جوائن کیا, اس طریقے سے مختلف لوگوں کے انٹرویوز لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ کام لیٹ ہو گیا, لیکن دیر آئے درست آئے کہ مذاق جو ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پروگرام میں مدعو کیا جائے, اور باقی کوئی بھی ایشو جو ہے وہ میرا خیال ہے چھوڑا نہیں جائے. جیسے 23 مارچ کا ایشو ہے, آپ نے اس کو بھی اس حوالے سے ایک پروگرام ارینج کیا ہے, تو آگے جا کے جو بھی دن آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے, اس کو جو ہے وہ لازمی کسی نہ کسی کو بلایا جائے, نوجوان قیادت کو بلایا جائے, یا جس حوالے سے جو بھی دن ہے ان کو یہاں مدعو کیا جائے, اور
چیز کو آگے بڑھایا جائے. آگے بڑھایا جائے. بالکل. میں یہاں پہ ذرا ایک بات جوڑنا چاہوں گا. آپ کسی اچھا آپ کے متعلق آپ کی بات پوری ہونے دوں گا میں, آپ کو ہم موقع پورا دیں گے, لیکن یہاں پہ یہ بات کہ ہر معاملے میں ماشاءاللہ ان کے پاس ساتھ کوئی دلیل موجود ہے, کوئی ویلڈ دلیل موجود ہے. ایگزامپل پہلے تیار ہو رہی ہوتی ہے ذہن میں ان کے. ہاں, یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. ویسے ہم نے بزرگوں کو اس طرح ہر بات پہ ایک واقعہ سناتے دکھا, آپ نوجوان ہیں اور سنا رہے ہیں. کیا جناب, نوجوان اگر بزرگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو علم میں اضافہ نہیں ہوگا. علم میں اضافہ نہیں ہوگا. بالکل. میں جب سے مقرری کے میدان میں آیا ہوں اور میں نے جب سے ان کو دیکھنا شروع کیا, میرے ذہن میں نا تھوبان بھائی ایک بہت بڑی فکر ہوتے تھے. تو مطلب میں بھی جب بھی آتا تھا تو یار کہتے تھے کہ بڑے مقرر ہیں اور یہ تو ملیں گے ہی ایسے کہ میں بہت بڑا مقرر ہوں, ان سے بڑا کوئی ہے نہیں. اور اتنے مقابلے جیتے ہوئے تھے کہ جب بھی میں ان سے بات کرنے جاتا تھا تو مطلب میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ مطلب اچھا ان سے پہلی ملاقات میرے ایک کمپٹیشن میں ہوئی. میں نے کہا یار سبحان میں بیٹھے میں یہ بھی کمپٹیشن میں تو ہار جاؤں گا. میں ان سے آ کے ملا, لگ رہا ہے کہ میں اپنے دوست سے آ کے مل رہا تھا. اور اتنی عزت انکساری کی شاید میں نے کسی اور بڑے ایسے جس کی اتنی فین فالوئنگ ہو, جتنے جاننے والے اس کو ماننے والے موجود ہیں, اس کی سننے والے موجود ہیں, وہ اتنی عزت انکساری سے ملتا ہے. میرے خیال میں بہت بہت کم لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے, بہت کم لوگوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. میں آپ کو اس چیز پہ سراہوں گا سبحان بھائی کہ آپ میں آن ایئر میں سیریسلی سراہنا چاہوں گا کہ آپ کو ایسی عزت انکساری بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار آپ اس طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں اور ایسے ملتے ہیں کہ جیسے بہت عرصے سے ہمارا یارانہ ہے اور بہت دوستوں کی طریقے سے ہم دوسرے سے ملتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کوئی ذات نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے کہ جو انسان کو کسی مقام تک لے جاتی ہے. ساتھ یہ بتائیے گا کہ آج کے نوجوان کو کن مشکلات میں گھرا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ دیکھیں, نوجوان کی جب بات ہوتی ہے تو پھر تعلیم کی بات ہوتی ہے, اور پھر تعلیم کی بات آپ نے کی بھی ہے کہ اس میں کمی بھی ہے خاصی, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے. ہاں, اس کے بعد جو نوجوان کی حوالے سے بات ہے وہ یہ کہ جس ڈائریکشن میں نوجوان کو جانا ہے اس ڈائریکشن میں نوجوان جا نہیں رہا ہے. اور جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, جو 3600 یوتھ ایکٹیو کام کر رہے ہیں, یوتھ ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں, یوتھ کی اتنی ڈھیروں آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اسی پہ کام ہو رہا ہے اور تو کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. اور جب میدان میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اور سب ہو رہا ہے, یہی نہیں ہو رہا ہے. اور میدان میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یار میرے محلے کا نوجوان تو چرس اور افیون پہ لگا ہوا ہے. مطلب مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے اپنے محلے کے اندر میری بیک سائڈ والی گلی میں جو میرے محلے کے ہی چند نوجوان, مجھے پڑوسی نے بتایا یار آپ ہی کچھ کرو. میں نے کہا کیا کرو؟ بولا یار آپ کو نہیں پتا. اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھے نہیں پتا تھا. اور میری بیک سائڈ والی گلی میں کچھ میرے محلے کے ہی نوجوان دن کے کسی وقت میں, رات کے کسی پہر میں جب لائٹ جاتی ہے وہ آتے ہیں اور چرس پیتے ہیں, اور وہ محلے کے ہی نوجوان ہیں, کوئی باہر سے نہیں آ رہے وہ, اور اچھی فیملیز کے نوجوان ہیں. مجھے ایک دوست نے بیک گراؤنڈ بتایا ایک ایسے ہی لڑکے کا, اس نے کہا کہ یار یہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور صرف اسی نوجوان کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ یہاں سے موو کر گئے, اور ان کے ابو ایک سرکاری ادارے میں اچھے پوسٹ پر موجود تھے, اور صرف اس کی وجہ سے کہ بدنامی ہوگی اور یہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہ چلے گئے. تو اس طریقے سے نوجوان جو ہے وہ منشیات کے ایک بہت بڑے بحران میں دوچار ہے. اور یہ سب چیزیں, یہ منشیات کا جو معاملہ ہے اور پھر جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو بگاڑ دن بدن تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, ورنہ ایک پہلے انٹرنیٹ ایک محدود اس میں تھا کہ آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہو, آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے ایک اچھی مقدار میں, تبھی آپ انٹرنیٹ کیفے جاؤ گے. اب وہ انٹرنیٹ کیفے کے جو بندہ مہینوں میں پلان کرتا تھا کہ میں نے پیسے جمع کرنا ہے, انٹرنیٹ کیفے جانا ہے, اب اس کی جیب میں آ گیا ہے وہ پلان. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ورکنگ ہے, بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. تو ہم نے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو انکاؤنٹر چیزوں کو کرنا ہے, ہم نے بھی چیزوں کو لے کر آنا ہے. تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ وسیع پیمانے پر ایک سرگرمیوں کا, ایک نوجوانوں کے حوالے سے ایک مستقل سرگرمیوں کا جال بچھا دیں, کوئی ایونٹ کوئی دن نہ چھوڑیں اور نوجوانوں کے حوالے سے چیزوں کو لے کر آئیں. تو یہ نوجوان انشاءاللہ منشیات کے چنگل سے بھی آزاد ہوگا. یہ نوجوان موبائل اسنیچنگ, جو نوجوان ہم ہی میں سے نوجوان نکل کے کر رہے ہیں اور کہاں سے, باہر سے تھوڑی آ رہے ہیں. بالکل, مطلب بات اب یہ اس واقعات میں کتنی سچائی ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں تو ایسا ہوا ہوگا کہ ایک موبائل اسنیچر آئے اور جن سے وہ چھیننے لگے وہ ان کے جاننے والے نکل آئے. تو ایسا ہوا ہے نا, ایسا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. تو انشاءاللہ وہ نوجوان موبائل اسنیچنگ کے چنگل سے ہی باہر نکلے گا, اور اس طریقے سے جتنے بھی جرائم کے اندر نوجوان گھرا ہوا ہے وہ انشاءاللہ باہر نکلے گا. اور جب اسٹیٹ اس حوالے سے کام کرے گی, میں ایز اے یوتھ کونسلر ہوں, جب میں اس حوالے سے ورکنگ کروں گا تو انشاءاللہ میرے ساتھ پھر لوکل این جی اوز آئیں گی کہ یار یہ ایک اسٹیٹ کا نمائندہ ہے, ایک ریاستی نمائندہ ہے, ایک یوتھ کونسلر ہے. جب یہ سرکاری بندہ ہو کے اس طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے
اور اس طریقے سے ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی اسی کے آگے آ کے اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بالکل, بہت اچھی بات کی سعد آپ نے. ہادی یہ بتائیے گا, آخری سوال میں آپ سے بھی لوں گا کہ یہ ایک پوری سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج سے 15 سال پہلے کے نوجوان میں یہ جو ایک پوری ایک گیم پلان جو ہے وہ موجود نہ ہو, لیکن آج کے نوجوان میں یہ موجود ہے. سبحان بھائی, میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو میں تھوڑا سا اس کو ہسٹری سے ریلیٹ کرتا ہوا لے کر آؤں گا. جناب 22 مارچ 1940 کا دن تھا اور دفعہ 144 نافذ تھی. مسلم جلوس نکلتا ہے, اس وقت کی پنجاب حکومت نے ان پہ فائرنگ کر دی تھی. بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ شہادت انہوں نے نوش کی, لیکن ایک وجہ تھی ان کی کہ انہوں نے جلسہ نکالنا پاکستان کے لیے, پاکستان آنے والے پاکستان کے لیے. قائد اعظم سے کہا گیا کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں آپ نے یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں تو آپ کو میرے خیال میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جلسہ تو ہو کر رہے گا. پاکستان کا جلسہ ہوتا ہے 23 مارچ, قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے, 50,000 سے زائد مندوبین پورے ہندوستان سے شامل ہوتے ہیں, اس لیے کہ اتنا بڑا جلسہ موجود کرنے کے لیے. اس نوجوانوں کے اندر کیا مسئلہ تھا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں پھر سے وہاں پہ موجود تھے؟ ان میں کیا جذبہ تھا یار ایسا؟ اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں, پوری کی پوری ٹرین کٹوا کے پاکستان پہنچ جاتے ہیں. مسئلہ کیا تھا ان میں ایسا کہ پاکستان آنا چاہتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی جذبہ کیا تھا ان کے اندر؟ لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں مائگریشن آج تک نہیں ہوئی, دنیا کی تاریخ میں بڑی مائگریشن آج تک نہیں ایسی نہیں ہوئی. دنیا کی سب سے تاریخی ہجرت ہے یہ. کیا تھا ان کے اندر ایسا؟ ایک تھا نا جذبہ, پاکستان حاصل کرنا ہے, وہ ہم سے کہا گیا مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا ہے تو بس حاصل کرنا ہے. بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو بس ہے, اسی کے لیے اپنی جانیں کٹوا دیں گے. یہ جذبہ تھا یار لوگوں میں. وہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا, وقت گزرتا گیا, آمریت آئی, جمہوریت آئی, نظامیں آتی چلی گئیں, ہمارا تباہ و برباد ہوتے چلا گیا. نوجوان کو سمجھ نہیں آئی, ڈائریکشن لیس ہو گیا. جو ہونا تھا ہو گیا. آج کی بات ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے آج کی جانب. بہت عرصے سے ڈائریکشن لیس یوتھ جو تھی نا ہماری نوجوان, اب اس کو ڈائریکشن ملنا شروع ہو گئی. ٹیکنالوجی میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا تھا, ایڈوانس ہماری جنریشن آتی ہیں, ان کے اندر سوچ بھی بڑھتی چلی گئی ہے. یار پاکستان کس لیے بنا تھا, ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے. بالکل. بات جس طریقے سے ساتھ بھائی نے کی, 3600 یوتھ سوسائٹیز ہیں. مطلب 3600 یوتھ سوسائٹیز میں اگر ایک یوتھ کو بھی شامل کرتے ہیں, مطلب 3600 یوتھ ایسا ہے جو کام تو کرنا چاہ رہا ہے, مطلب کچھ کرنا ہے. میں آپ کی بات کاٹوں اور آپ کو یہ کہوں کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس میں کوئی سوشل ایونٹ ہو, تو اس میں اگر یہ ہو کہ جی والنٹیئرز چاہیے تو نوجوان بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, یہ نوجوان خود پہنچا ہوا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا, اس کو رہنے کے لیے وہاں پہ جھوپڑی مل رہی ہے, وہ اپنے گھر کا نرم بستر چھوڑ کے وہاں پڑا ہوا ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, وہ کرنا چاہتا ہے. بالکل سبحان بھائی, میں بالکل یہاں پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوان, میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا چلوں گا, ہمارے جتنے بھی دھماکے ہوتے ہیں, دھماکوں کے بعد یار ان زخمیوں کو لے کر جانے والے بھی تو نوجوان ہوتے ہیں, وہ پیچھے بھی تو نہیں بھاگتے. لاہور میں دھماکہ ہوا تھا, بلڈ بینک کے باہر لائن لگ گئی تھی نوجوانوں کی, یار کہ ہمارا خون لے لو, ان کو اناؤنس کرنا پڑا تھا کہ اتنے نوجوان ہو گئے تھے کہ یہ بہت زندہ دلانے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے مثالیں. یار میں آج کے نوجوان کے آپ کو بتاتا چلوں, ہمیں یوتھ سوسائٹیز نظر آتی ہیں نا, ہمیں مطلب نوجوان نظر آ رہا ہے کام کرتا ہوا, مطلب ہمیں بڑوں کی سوسائٹیز تو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, نوجوان کام کر رہا ہے, سوسائٹیز نظر آ رہی ہے. ہمیں پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے, ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا. مطلب نوجوان خود اپنا کام کر رہا ہے, خود راہ تلاش کر رہا ہے, اسے گائیڈ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے یار. اگر اسے دیکھیں, وہ بغیر گائیڈ کیے اتنا سب کچھ سوچ رہا ہے, بغیر گائیڈ کیے وہ اگر یو سوسائٹی قائم کرتا ہے تو اپنا مقصد لے کے چلتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. میں یہاں پر موجود سارے جتنے بھی ہمارے بڑے موجود ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی یو سوسائٹی قائم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسے اپنی زیر نگرانی میں لیجیے, اسے پاس کے ایکسپیرینس بتائیے اور اس کے ہاتھ میں کمان دے دیجیے کہ وہ لے کے چلے گا. آپ یقین مانیے, یہیں پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا چلتا ہوں کہ گھوڑے کی ریس ہوتی ہے جی, گھوڑے کی ریس میں اس کے اوپر سوار نہیں بٹھایا جائے تو کیا ہوگا, وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے. بالکل, جب تک کہ آپ اس پہ صحیح سوار نہیں بٹھائیں گے نا, اسے ڈائریکشن نہیں دیں گے, وہ تب تک ہی جیتے گا نہیں. اگر آپ نے ریس میں جتوانا ہے, نوجوان کو بھگانا ہے, تو اس کو
سوار بٹھانا پڑے گا تاکہ اس کو ڈائریکشن بتائے, ورنہ وہ اپنے راستے سے نکل کے کسی میں تماشائیوں میں گھس کے تباہی و بربادی بھی مچا سکتا ہے. اور سوار اگر بٹھانے کے بعد سوار خرید لیا جائے یہ تو پھر اس کے بعد ہے نا, یہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو خریدنے کے لیے ایک سوار بٹھانا پڑے گا, ورنہ ڈائریکشن لیس بھی ہو سکتے ہیں. اور سوار کو ویسے یہ نوجوان, میں کہتا ہوں کہ نوجوان وہ بیش قیمت سرمایہ ہے کہ ان کے اندر جو جذباتیت, لوگ کہتے ہیں نوجوان جذباتی ہوتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں نوجوانوں کی جذباتیت وہ پرخلوص ہوتی ہے. ان کے مفادات نہیں ہوتے, وہ بکا نہیں کرتے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جناب انہیں موقع دیجئے, وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ وقت دیں گے انہیں, ان کے ہاتھ میں کمان دیں گے, وہ آپ کو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے دونوں نوجوانوں کو آپ نے سنا, ایک صحافت سے تھے, ایک کا تعلق سیاست سے تھا, اور دونوں بڑے ملتے جلتے ہیں, بڑے کافی مل رہے ہیں, تو بولنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں ناظرین ہمارا یہ حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ہادی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دو نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا.